ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زاہد قمر آفیشیل۔ آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں اور آپ کو کچھ اہم پیغام بھی بتانے والے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے جو دردناک واقعہ پیش آیا گجرات کے سابرمتی ندی کا، یقیناً وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو عائشہ نامی ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ ناظرین کرام، آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا، کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ آخر اس واقعے کے پیش آنے کے پیچھے ہم سب کا یا کہ ہم سب کی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ بتائیے کہ عائشہ نامی کو آخرکار خودکشی کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ آپ کو پتہ ہے ناظرین نا کہ خودکشی ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ پھر آخر عائشہ نامی شخص نے ایسا کیوں کیا؟ سنیے ناظرین، بہت ہی مختصر بات ہے لیکن بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ عائشہ کی شادی سن 2018 میں عارف نام کے ایک لڑکے سے راجستھان کے اندر ہوئی۔ اس کی ماں نے یعنی عائشہ کی ماں نے جو ہو سکا اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر سب کچھ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، جب ایک بیٹی کی رخصتی کے وقت یا جب ایک بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے، اس کی شادی کے لیے اپنی ماں اور باپ کس طریقے کی قربانیاں پیش کرتا ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے اصل بتلانا یہ ہے کہ یہ جہیز جس کی وجہ سے عائشہ نے سابرمتی ندی کے اندر کود کر کے اپنی جان دے دی، آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر 2 دن سے کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ بالکل چہرے پر یہ میں کہہ رہا تھا ناظرین کہ عائشہ نامی لڑکی جب خودکشی کرنے کے در پہ ہوتی ہے، وہ آخر کس وجہ سے؟ آپ نے غور کیا کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو بتلا دوں، اس کی غلطی فقط اتنی ہے کہ وہ کمبخت عارف نام کا شخص جو اس کے بدن پر جو لباس، جو کپڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی ان کے گھر والے یعنی عائشہ کے گھر والے ہی دیتے تھے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی چہرے پر مسکراہٹ کہ میں اب جا رہا ہوں، میں الوداع کہہ رہا ہوں دنیا کو، پھر میں دوبارہ کسی کے سامنے نہ آؤں، اور یہ بھی کہہ رہی ہے عائشہ کہ مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، یہ تو خدا ہی کو پتہ ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ پھر جو ہے وہ اپنی جان دینے کو سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا لیتی ہے اور وہ اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یقیناً آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، دل دہل گیا ہوگا، جو ہے کلیجہ منہ کو آ گیا ہوگا۔ آخر ایسا واقعہ کیوں پیش آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام کے پیچھے یہی ہے کہ جہیز جیسی بری لعنت، بری رسم کو جب تک ہمارے سماج سے ختم نہ کیا جائے یا اس کے لیے کوئی لاہیہ عمل تیار نہ کیا جائے، کوئی پلان نہ بنایا جائے، شاید اسی طرح سے کئی عائشائیں، کئی فاطمائیں، کئی زہرائیں کی جانیں جائیں گی۔ یہ تو ایک عائشہ ہے کہ جس کے سامنے ہم لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا کر وائرل کیا اور لوگوں کو ان کا پیغام معلوم ہوا کہ میں کیوں جا رہی ہوں، آخر کیوں جا رہی ہوں، کیا وجہ ہے ہمیں جانے کی اس دنیا سے۔ اس لیے میں ان والدین کو یہ پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس لڑکے ہیں اور وہ اس در پہ اپنی شادی نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ 2 لاکھ گاڑی چاہیے اور کھلم کھلا مطالبہ کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، کیا
آپ کی یہ مانگی ہوئی رقم سے اچھا ہوتا کہ آپ ایک مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے اور وہاں پر فقیر کی طرح سے آپ جھولی پھیلا دیتے اور کٹورے اور پلیٹ پھیلا کر کے لوگوں سے مانگتے کہ میرے لڑکے کی شادی کرنی ہے، تم لوگ بھیک دے دو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جہیز بھیک ہے، لعنت ہو اس پر جو یہ جہیز کو مانگتے ہیں، اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو جہیز کے نام پر جو ہے بن بیاہی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت غریب باپ جو ہے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو ہے ان کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لڑکوں کی اگر شادی کیجئے، خدا کے واسطے خدا را آپ جو ہے جہیز کا مطالبہ نہ کیجئے، اور ان لڑکیوں کے متعلق آپ دیکھیے، غور و فکر کیجئے کہ جو بن بیاہی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی لڑکیاں کہ جو غلط کام کے در پہ اتر آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ مطالبہ نہیں، ان کے پاس وہ رقم نہیں کہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے، شادی کر سکے۔ لہٰذا آپ سے یہی میرا پیغام ہے کہ اس عائشہ نامی شخص نے جو ہے یہ خودکشی کی ہے، تو اس کا یہی پیغام جاتا ہے کہ اس جہیز جیسی بری رسم کو ہم ختم کرنے کا عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جڑ سے مٹائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے قدم سے قدم ملائیے، ہاتھ سے ہاتھ ملائیے، اور اس بری رسم کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ کر دیجئے، انشاءاللہ آنے والی آئندہ کی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے گی۔